آج ہم ایک ایسی مخلوق کی غیر معمولی کہانی سنیں گے جو نظر تو نہیں آتی، لیکن اس نے کچھ ایسا سن لیا جس نے کائنات کا پورا نظام ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ ایک غیر معمولی سفر ہے سچائی کی تلاش کا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسا زمانہ جب زمین پر گھپ اندھیرا تھا، لیکن یہ اندھیرا صرف رات کا نہیں تھا، نہیں، یہ تو دلوں کا اندھیرا تھا، گمراہی اور روحانی مایوسی کا اندھیرا جو ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ اور اس اندھیرے کا مرکز تھا مکہ، وہی مکہ جسے دنیا کا سب سے مقدس گھر مانا جاتا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک گہری روحانی ویرانی اور سماجی ناانصافی کی جگہ بن چکا تھا۔ حالات کیا تھے؟ معاشرہ آپ سمجھیں پستی کی انتہا کو چھو رہا تھا۔ خود کعبے کے اندر بت ہی بت بھرے ہوئے تھے۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے مجسموں کے آگے جھکتے، انہی سے رزق مانگتے، اولاد مانگتے۔ ظلم اور استحصال تو جیسے عام سی بات تھی، انسانیت جیسے دم توڑ رہی تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ انسان اور اس کے خالق کے بیچ کا رشتہ وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ آسمان جیسے خاموش ہو گئے تھے، کوئی رہنمائی نہیں، کوئی پیغام نہیں، اور زمین پر لوگ بس پتھروں اور لکڑی کے آگے سر جھکائے ہوئے تھے۔ لیکن اسی اندھیرے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اور پھر ایک ہی وقت میں دو جہانوں میں دو بہت بڑے واقعات ہو رہے تھے۔ ایک طرف انسانوں کی دنیا میں ایک آواز بلند ہو رہی تھی، تو دوسری طرف جنات کی دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے کائنات کے قوانین ہی بدل دیے۔ مکہ کی انہی گلیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انقلابی آواز بلند کی، ایک سیدھی سادھی مگر طاقتور پکار۔ یہ اس وقت کے پورے نظام کے لیے کھلا چیلنج تھا، ایک ایسی آواز جس نے قریش کے سرداروں کے پتھر دلوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ تو انسانوں نے کیا کیا؟ ان کا پہلا رد عمل تھا انکار۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے سردار، وہ اپنی انا اور تکبر میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ انہوں نے اس سچائی کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیا۔ اچھا، یہ تو تھی انسانوں کی کہانی۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں جنات کی دنیا کی طرف۔ جس وقت زمین پر یہ سب ہو رہا تھا نا، ان کی دنیا میں ایک عجیب و غریب معمہ کھڑا ہو گیا۔ وہ شدید پریشان تھے کہ آخر ہمارے لیے آسمانوں کے دروازے اچانک بند کیوں ہو گئے ہیں؟ دیکھیں، ہوا یہ تھا کہ پہلے جنات آسمانوں تک جا سکتے تھے، فرشتوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اب اچانک ہر راستے پر جیسے آگ کے پہرے دار کھڑے کر دیے گئے تھے، کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ بھائی ضرور زمین پر کوئی بہت بڑا کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور بس اسی کی تلاش شروع ہو گئی۔ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے جنات کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی تلاش، ایک ایسے جواب کی جستجو جو صرف ان کے سوال کا جواب نہیں تھا، بلکہ ان کی پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔ سوچیں ذرا، جنات کے گروہ پوری زمین پر پھیل گئے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب۔ وہ ہمیں تو نظر نہیں آتے، لیکن وہ ہر جگہ پہنچ گئے۔ بس ایک ہی سوال تھا ان کے ذہن میں، آخر ایسا کیا ہوا ہے جس نے آسمانوں پر پہرے بٹھا دیے ہیں؟ وہ ڈھونڈتے رہے اور پھر آخرکار وہ لمحہ آ ہی گیا۔ ان کی تلاش انہیں ایک ایسی جگہ لے آئی جہاں ان کے تمام سوالوں کا جواب موجود تھا، ایک ایسی دریافت جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ منظر کیا تھا؟ فجر سے پہلے کا وقت، صحرا کی گہری خاموشی، اور اس خاموشی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے تھے، اور ان کی مبارک زبان سے وہ کلام ادا ہو رہا تھا، وہ کلام جو ابھی ابھی آسمان سے اترا تھا۔ اور اس کلام کی گونج نے جنات کو اپنی طرف کھینچ لیا، بالکل جیسے مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے۔ وہ احتیاط سے، تجسس کے ساتھ قریب آئے۔ انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن ایک بات طے تھی، یہ کسی انسان کی آواز نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے ہی وہ الفاظ ان کے کانوں میں پڑے، وہ ٹھہر گئے، وہ لرز گئے۔ انہیں محسوس ہوا جیسے یہ کلام ان کے دلوں میں اتر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ کلام تو کائنات کے خالق کا ہے۔ سوچئے، وہ جنات جو صدیوں سے آسمانوں کی خبریں چرانے کی کوشش کرتے تھے، آج پہلی بار زمین پر کھڑے ہو کر وہ سن رہے تھے جو راز نہیں بلکہ کھلی حقیقت تھی۔ یہ الفاظ ان کے اندر جیسے کوئی بند تالا کھول رہے تھے، ان کے وجود کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ اور پھر ان پر حقیقت کھل گئی۔ یہ صرف آواز نہیں تھی، یہ محض الفاظ نہیں تھے، یہ تو نور تھا، ایک روشنی تھی، ایک ایسی پاکیزگی جو انہوں نے پہلے کبھی محسوس ہی نہیں کی تھی۔ بس اس ایک لمحے نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جنات کو نہ صرف اپنے سوال کا جواب ملا، بلکہ زندگی کا ایک بالکل نیا مقصد بھی مل گیا۔ تو وہ معمہ حل ہو گیا۔ آسمان اس لیے بند کیے گئے تھے
پہرے اس لیے سخت تھے کیونکہ زمین پر اللہ کی آخری وحی قرآن کا نزول شروع ہو چکا تھا۔ یہی وہ عظیم واقعہ تھا جس کی تلاش میں وہ مارے مارے پھر رہے تھے۔ تو جب تلاوت ختم ہوئی وہ جنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے اس پیغام پر ایمان لانے کا اعلان کیا، گواہی دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر انہیں ایک نیا مشن دیا گیا، واپس اپنی قوم کے پاس جاؤ اور ان تک بھی یہ سچائی پہنچاؤ۔ یہی تو اس واقعے کی خوبصورتی ہے۔ وہ مخلوق جو کبھی آسمانوں سے راز چرانے کی کوشش کرتی تھی، آج انہیں حتمی سچائی کو اپنی قوم تک پہنچانے کا کام سونپا گیا تھا۔ ان کی پوری زندگی کا مقصد ہی بدل گیا تھا۔ اور یہ کہانی ہمارے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب بھی سچائی کی کوئی بات کہی جاتی ہے تو ہمیں کیا معلوم کہ کتنی نظر نہ آنے والی دنیائیں، کتنی مخلوقات اسے سن رہی ہیں اور کون کہاں اس سے ہدایت پا رہا ہے۔